طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق وہ، کیونکہ آج کا ٹاپک مختصر ہے، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قطع سے بنا ہے۔ قطع کا مطلب کاٹنا، مقطعات کا مطلب کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ یہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے عربی کے وہ حروف ابجد ہیں جو بعض صورتوں کی ابتدائی آیت کے طور پر آتے ہیں، حروف تہجی، مثلا الف لام میم، الف لام میم را وغیرہ۔ یہ عربی زبان کے ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب معلوم نہیں، آتے تو ہیں قرآن کریم کی ابتدائی آیات کے طور پہ، لیکن مطلب معلوم نہیں ہے۔ ان پر بہت تحقیق ہوئی ہے، مگر ان کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ حروف 29 صورتوں کے شروع میں ملتے ہیں۔ کل 14 حروف مقطعات ہیں جو کل 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام ہی ان صورتوں میں موجود حروف مقطعات پر رکھے گئے۔ یہ 4 صورتیں سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ صاد اور سورہ قاف۔ ان کی پہلی آیتیں بھی یہی ہیں اور ان کے نام بھی یہی ہیں، حروف مقطعات۔ ان حروف کے بارے میں علماء کے خیالات مختلف ہیں۔ مثلا محققین جو تحقیق کر کے بات کہنے کے عادی ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے، ان حروف مقطعات کا علم ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یعنی ان کے مطابق ان حروف کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، ان کا مطلب۔ بعض علماء کے مطابق ان کے معانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، یعنی ان کے نزدیک پھر ان حروف کا مطلب اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ان حروف سے عرب لوگ مختلف چیزوں کو ظاہر کرتے تھے، مثلا طا سے اژدہا، نون سے مچھلی وغیرہ۔ ان کے نزدیک یہ حروف جو تھے ان سے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ کچھ حضرات کے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، مثلا یاسین یا طٰہٰ، جیسے بعض نعتوں میں بھی ہم سنتے ہیں نا، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر رب نے پکارا نہیں۔ تو یہ یاسین اور طٰہٰ، یہ بعض حضرات کے نزدیک یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ حروف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام ہیں۔ 5واں قول، بعض حضرات کے مطابق یہ جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں انہی کے نام ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام بھی حروف مقطعات کے ناموں پہ رکھے گئے ہیں۔ تو جن صورتوں کے نام ان کے نام پہ رکھے نہیں گئے، یہ 5ویں قول والے جو حضرات ہیں ان کے نزدیک ان صورتوں کے نام بھی وہی حروف مقطعات ہی ہیں جن صورتوں کے شروع میں وہ آئے ہیں۔ تو مثلا جس کے شروع میں الف لام میم آ گیا اس کا نام بھی الف لام میم، جس کے شروع میں الف لام میم را آ گیا اس کا نام بھی الف لام میم را، یہ ان کا خیال ہے۔ 6واں قول، بعض کے نزدیک ان میں ابجد کے حساب سے ان صورتوں کی آیات کی تعداد بیان ہوئی ہے جن صورتوں کے شروع میں یہ آئے ہیں۔ حروف ابجد جو ہے نا، یہ ابجد کا علم ہے، عربی کے جتنے حروف تہجی ہیں، الف کے خاص ایک اعداد ہوتے ہیں، با کے الگ اعداد ہیں، تا کے الگ اعداد ہیں، جیم کے الگ اعداد، ہر حرف کے اعداد ہیں مختلف، ان کی جو ہے وہ قیمت ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں ان حروف مقطعات میں جو حروف استعمال ہوئے، مثلا الف لام میم کے اندر الف لام میم استعمال ہوئے، تو کہتے ہیں ان سب کے حروف کو ان کے جو اعداد ہیں ابجد کے حساب سے، ان حروف کے اعداد کو جمع کیا جائے تو جن صورتوں کے شروع میں وہ حروف آئے ہیں ان صورتوں کی آیات کی تعداد بنتی ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ 7واں قول، موجودہ زمانے میں مصر کے ڈاکٹر رشد الخلیفہ، انہوں نے ان کا ربط قرآن کریم میں موجود عدد 19 کے حسابی نظام سے جوڑا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، سورہ مدثر کے اندر دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علیہا 19، اس دوزخ پہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو یہ 19 کے عدد کو لے کے
آپ ان کے اس کوڈز ہیں، ان کا مطلب اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، اور یہ کوڈز ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ باقی ساری باتیں وہ اندازے ہیں، اور اندازے جس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں ایسے ہی غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ روح مقطعات کا جو ٹاپک تھا آج کا ہمارا، ہم نے پڑھا ہے۔ اعجاز القرآن کا ٹاپک تھوڑا لمبا ہے، اس کو آج شروع کر کے پھر کلاس کے روٹین کے ٹائم میں ختم کرنا مشکل ہوگا، تو انشاءاللہ کل اس کو شروع کریں گے اور کل ہی اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سبق پورا سنا کریں اور پورا سن کے پھر حاضری لگایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں دیانتدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔